أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے دن فقہ کا درس ہوتا ہے، لیکن آج ہم خصوصی درس رب سے ملاقات، اس ٹاپک کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی اولین خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ سوچیں، اور ضرورت ہے، ہماری یہ ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے، اور اپنے رب سے ملاقات ہم نے کرنی ہے تو اس کی تیاری ہم کیسے کریں۔ یہاں پر یہ جو ایک بہت اچھے رائٹر ہیں، منشورات میں آپ نے دیکھا تھا، خرم مراد، یہ ان کے کچھ پمفلٹس ہیں، ان سے میں نے اس میں ہیلپ لی ہے، اور واقعی آج جیسے مجھے پتا چلا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ہر ٹائم کے لیے ایک کام رکھا ہوتا ہے، اور ہر کام کے لیے ایک مقرر ٹائم بھی رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ آج ہم نے دیکھا کہ واقعی آج ہم اگر غور کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہم اپنے رب سے دور کیوں ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، ہم نے جانا کہاں ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو موقع دیا ہے، جیسے ہماری زندگی دیکھیں نا، ایک وہ زندگی ہے جو پیدائش سے پہلے کی ہوتی ہے، ایک اس دنیا کی زندگی ہوتی ہے، ایک برزخ کی زندگی ہے، اور ایک برزخ کے بعد ہمارا آخری اسٹیشن اپنے رب سے ملاقات، اور اس کے بعد جو ایک دو گھروں میں سے کوئی ایک گھر جو ہے وہ ہر مومن کی جگہ ہوتی ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک دور گزار چکے ہیں جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، اور پھر جب پیدا ہوئے اور اب ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تو اگر ہم یہ جو چاروں سٹیج ہیں ہماری زندگی کے، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد، برزخ کی زندگی، اور میدان حشر کی زندگی، یہ چار زندگیوں میں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے اہم دور وہ ہے جس میں سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ یہ دور جس میں ہم، کیونکہ کوئی بھی ایک انسان ہوتا ہے نا، اس کی زندگی کے بھی اسی طرح سے سٹیجز ہوتے ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، اس کے بعد پھر یہ تین دور میں سے سب سے امپورٹنٹ دور جو ہے ہوتا ہے وہ کمائی کے لحاظ سے وہ جوانی کا دور ہوتا ہے، اور اگر بیس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بچپن ہوتا ہے، کیونکہ بچپن میں جس طرح کی تربیت کر دی جاتی ہے، جو ماحول بچے کو ملتا ہے، اس کے مطابق بچہ ڈھل جاتا ہے۔ لیکن کمائی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جوانی کے دور میں سب سے زیادہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس میں جتنا کمانا ہے کما لو، کہ بڑھاپا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم اعمال کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ہمارا یہ دنیا کا یہ دور جس میں میں اور آپ آج بیٹھے ہیں، یہ اصل دور ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کر لیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمیں اچھی طرح سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کی تیاری میں کیا کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے ہم عمال کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم اسی طرح سے جیسے پہلے سوتے تھے، اٹھتے تھے، جاگتے تھے، کام پہ جاتے تھے، مرد یا جو خواتین جاب کرتی ہیں وہ جاب کرتے تھے، اور بس صبح اٹھے اور شام کو سو گئے، صبح ناشتے سے شروع کیا اور اس کے بعد رات کے کھانے پہ اینڈ ہو گیا۔ اگر تو یہی روٹین اسی طریقے سے چل رہی ہے تو یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی جو ہے اس کا کوئی مقصد نہیں، یعنی جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے ہم اس مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ اس مقصد کو ہم کہاں سے سیکھیں گے؟
کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور ہم نے اگر اچھے اخلاق اختیار کرنے ہیں تو وہ کیوں کرنے ہیں، اور اگر ہم نے عبادات کرنی ہے تو ہم نے کیوں کرنی ہے۔ یہ سب چیزیں سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ یہ زندگی جو میری ہے، جیسے باقی بہت سارے لوگوں کی زندگی میں نے اپنی زندگی میں ختم ہوتے دیکھی، اسی طرح سے میری زندگی بھی ختم ہو جانی ہے، اور ختم ہونے کے بعد برزخ سے ہی، برزخ پہلا سٹیپ ہے کہ قبر پہلا سٹیپ ہے کہ جس میں آپ جاتے ہیں، یعنی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی سیڑھی ہے قبر۔ اگر قبر پہ یعنی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ وہ سیڑھی مضبوط ہے، اور آپ اس میں آرام سے، جیسے آپ کسی جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں، آپ اس کے پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھتے ہیں اور آپ پھسل جاتے ہیں، تو سمجھیں کہ وہ آگے سفر کیسے کریں گے۔ تو جب آخرت کی پہلی سیڑھی پہ ہم نے قدم رکھا، اور یہاں سے نکلتے ہی روح کو قبض کرنے والے فرشتے کیسے آئے، اس سے ہی ہمیں آخرت کی زندگی کا اندازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات نہ کرنی ہوتی، اور ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ زندگی موت کے ساتھ ختم ہو جانی ہے، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم اللہ کی بندگی کرتے، نماز پڑھتے، سخت سردی میں وضو کرتے، نماز ادا کرتے، کوئی وجہ نہیں تھی کہ ہم سچ بولتے۔ ہمیں یہ جتنے بھی کوئی بھی وعدہ کیا تو اس کو پورا کرتے، دوسروں کے حقوق ادا کرتے، کسی پر ظلم نہ کرتے، کوئی وجہ نہیں کہ ہم دین کی خدمت کے لیے اللہ کی راہ میں مال اور وقت لگاتے۔ دعوت کا کام ہو یا جہاد، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اگر نہ کرنی ہونا تو یہ سارے کام فضول ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سارے کام جو ہم کر رہے ہیں، جو ہماری اخلاقیات بن رہی ہیں، جو ہمارے معاملات بن رہے ہیں، یعنی بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، صبح سے لے کے شام تک، کھانے سے لے کے بزنس تک، ساری چیزوں میں اگر ہمیں یہ احساس جیسے ریمائنڈر دماغ میں رہے، جیسے آپ جاتے ہیں نا، کبھی بھی کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں تو ریمائنڈر رہتا ہے، جیسے آپ شاپنگ کے لیے گئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے پیسوں میں سے میں نے خرچ کر کے شاپنگ کرنی ہے، ٹائم کا بھی آپ اندازہ رکھتے ہیں، ساری چیزوں کا۔ تو اگر ہم اس کا اندازہ رکھ کے کریں گے نا، ایک اپنا گول رکھیں گے کہ واپسی کیا ہے، وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا کسی دوسرے کے مرنے پہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے پاس واپسی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اگر یہ ریمائنڈر ہر وقت یہ ہمیں یاد رہے گا تو وہ پھر ہمیں عمل کرنے میں آسانی ہوگی، اور پھر جو ہے زندگی کا اصل مزہ بھی آئے گا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین اور اس کے لیے تیاری ہی وہ قوت اور روشنی ہے جو اللہ کی راہ پر چلنے میں مدد دیتی ہے، اور زندگی کی راہیں اسی سے روشن ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم کہیں نا تو یہ ہوتا ہے نا کہ مین پاور ہاؤس جہاں سے آپ کو پاور ملتی ہے سارے انتظام کو چلانے کے لیے، تو ہر عمل کو کرنے کے لیے جو ہمارے اندر حرکت پیدا کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ میں اللہ ہی کے لیے ہوں اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب اس دوران میں جو جو چیزیں ہمارے پاس آئیں گی اس میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم رہنمائی کہاں سے لیں۔ تو رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ہر طرف، ہر جگہ پہ، ہر کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ بھی یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کے آئیں، اور آج ہم پوری امت جو ہے نا، ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہی لوگوں کو بلائیں، اور جو اصلی آخرت کی زندگی ہے نا اس کو، اگر ہم اپنے قرآن کو دیکھتے ہیں تو قرآن میں آپ نے اس چیز کو محسوس کیا ہوگا کہ ابھی اصل بات یہ ہے کہ ہماری کلاسز میں ہم زیادہ تر اہتمام اس لیے کرتے ہیں کہ پورے کے پورے قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، اور پورے رمضان میں جو پڑھایا جاتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ اس میں ڈیٹیل نہیں ہوتی، تفسیر نہیں کرتے، زیادہ سمجھایا نہیں جاتا، صرف وہ 20 یا 24 دنوں میں ہم پورے قرآن کو ایک دفعہ اس کے اندر سے گزرتے ہیں، تاکہ اگر کسی کو موقع نہیں مل سکا تو وہ پوری زندگی میں وہ اس چیز کو محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احکامات کیا دیے ہیں۔ تو آج میں یہ آپ کو ایک ہوم ورک بھی دوں گی کہ آپ لوگوں نے بھی نوٹ کرنا ہے، اور میں آپ کو یہ انفارمیشن دے رہی ہوں، انشاءاللہ آپ خود بھی نوٹ کیجئے گا کہ قرآن میں کتنی ایسی صورتیں ہیں، کتنے ایسے موضوعات ہیں جو ہماری اس زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ بہت کم صورتیں آپ کو نظر آئیں گی، یعنی 114 صورتیں ہیں، اور اس میں سے آپ دیکھیں کہ 28 صورتیں صرف احکامات والی ہیں، اس دنیا کے زندگی کے جو رولز ہیں، جو مسائل ہیں وہ ہمیں بتائے گئے ہیں۔ باقی 114 میں سے ذرا 28 صورتیں مائنس کر کے تو اس کے بعد دیکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آخرت سے ریلیٹڈ ہیں۔
یعنی توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت. اور آخرت میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر آپ کو جنت نظر آ رہی ہے وہاں پر ساتھ ہی آپ کو جہنم کھڑی نظر آ رہی ہے. دونوں کے احوال جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر خطبوں میں یہی صورتیں ہوتی تھیں. احکامات والی صورتیں کم ہوتی تھیں، اور یہ جو مکی صورتیں جن کو ہم کہتے ہیں جس میں توحید، رسالت اور آخرت پہ بات ہو رہی ہے، اور اسپیشلی جنت اور دوزخ کے جو احوال ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے. اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو دوسری ملاقات میں عام لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرنے کا حکم ہوا تھا تو وہ کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قم فانذر، اٹھو اور خبردار کرو. یعنی آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں. آپ کو جب اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچ گیا ہے تو اب آپ کے ذمہ کیا ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے اور خبردار کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو شروع سے لے کر آخر تک اس میں کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی حال میں ہیں، جیسے اللہ کے بندوں کو دعوت کا کام آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. بخار کی حالت ہے، کوئی تکلیف ہے، کسی بھی حالت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو گئے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا، جب آپ سوچیں کہ جب پہلی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اپنے خاندان والوں کی، تو سیرت کے درس میں بھی ہم نے پڑھا کہ اب اور کوئی بھی سن نہیں رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پہلی جو اس سے بھی پہلے اگر غار ہرا پہ جاتے ہیں، جب پہلی وحی آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تاخیر کے سب سے پہلے یہ پیغام جو ہے وہ اپنی بیوی کو دے دیا. اور جب خاندان والوں کے بارے میں آیا سورہ شعراء میں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور ڈراؤ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی، اور یعنی قریبی رشتہ دار اور جو خاندان والے ہیں ان کو آگاہ کر دو، ان کو ڈرا دو. یعنی کس چیز سے؟ کہ اگر وہ اسی کفر اور شرک میں اس دنیا سے جائیں گے تو ان کا حال کیا ہوگا، اور اگر یہ آپ کی بات مانتے ہیں تو آپ نے ان کو یہ بات ضرور پہنچانی ہے. جب وہی باقاعدہ آنی شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے وہ منذر کا لفظ استعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گیا ہے. منذر کہتے ہیں متنبع کرنے والے کو، ڈرانے والے کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو منذر کا خطاب دیا گیا ہے قرآن میں. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے پہلے دن سے لے کر آخری لمحے تک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی مسلسل اس کے بارے میں آپ نصیحت کرتے تھے لوگوں کو. اب دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے تھے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، اپنے غلاموں کے بارے میں اور اپنے یہ جو مظلوم ہے. صاف ظاہر ہے کہ اس دور کی عورت جو ہے وہ بہت مظلوم تھی، تو وہ ان کے بارے میں ڈرو، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان دنوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نصیحت کرتے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساتھیوں سے جو بھی گفتگو کرتے، جو بھی خطبہ دیتے، جس بھی غلطی پر ٹوکتے یا اچھی بات پہ تعریف کرتے، تو اس دوران میں موت کے بعد کی زندگی کی یاد دلاتے تھے، جنت کی خوشخبری سناتے اور نارے جہنم سے ڈراتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. قرآن مجید میں وہ آیات بہت کثرت سے موجود ہیں جو آخرت کا ذکر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی یاد دلاتی ہیں، اور اس سے ملاقات کی تفصیلات بیان کرتی ہیں کہ کس حال میں اپنے رب سے ملاقات ہوگی. اب دیکھیں نا، قرآن میں ہی ہمیں بتایا گیا نا کہ تم میں سے ہر کوئی فردن فردن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا. جیسے تم پہلی دفعہ جب پیدا ہوئے تھے تو فردن فردن پیدا ہوئے تھے نا. جب دو بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ٹوینز بھی ہوتے ہیں، اگر دو تین بھی ہوتے ہیں تو ان کا بھی ہوتا ہے کہ ون بائی ون پیدا ہوتے ہیں، ایک ساتھ نہیں سارے پیدا ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ ملاقات جو ہے وہ فردن فردن ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فجر کی نماز میں زیادہ تر سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے. آپ کو سورہ قاف کا سارا وہ پتہ ہے کہ اس کا سارا مضمون کیا ہے؟ پہلے توحید کے بعد، یعنی توحید، رسالت، اور اس کے بعد پہلے جو قومیں تھی جو برباد ہوئی تھی ان کے احوال بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو خاص مضمون ہے نا کہ تم میں سے کوئی بھی ایک لفظ نہیں بولتا کہ لکھنے والے تمہارے پاس موجود ہیں. یعنی تمہارا بولا ہوا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے. آج کے دور میں کہتی ہوں کہ ہم سب کے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے کہ جب آپ اپنے یہ ٹیب کے یا جو موبائل ہے اس کے کی بورڈ پہ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کوئی سیاہی نہیں لگی ہوئی، آپ کا ہاتھ ٹچ کرتا ہے اور آگے اوپر لفظ لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے. آپ ٹچ سکرین جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو آپ بولنا چاہتے ہیں وہ آپ لکھ دیتے ہیں، اگلے تک پہنچ جاتا ہے.
آپ کے ہاتھ پہ بغیر سیاہی کے آپ اس پہ وائٹ بورڈ پہ جب لکھنا شروع کرتے ہیں، اب دیکھیں جو جو آپ چاہتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، تو کیا ہم جو انسان ہیں وہ اتنی سی جو بات ہے وہ اتنا کام کر سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین جو اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا مالک ہے، آج کے لوگوں کے لیے تو یہ ساری حساب اور یہ ریکارڈ اور یہ ساری چیزیں کوئی حیرت انگیز چیزیں نہیں ہیں. یہ چیزوں کا تو ہم دن رات اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. تو اس میں پورا وہ کہ کس حال میں انسان اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نا وہاں پر ایک اور بات بھی کہتے ہیں سورہ کاف میں کہ آج تو تیری نظر بڑی تیز ہے، آج تو تجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا میرے ساتھ معاملہ پیش آنے والا ہے. جب دنیا میں تھا تو اس وقت تو تجھے سمجھ نہیں آتی تھی. اور پھر انسان اس حال میں اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا کہ اس کے ساتھ اس کا نامہ اعمال اٹھانے والے دونوں فرشتے بھی اور اس کا کریم بھی اس کے ساتھ ہوگا. اور جو کرین ہوگا وہ شیطان کی طرف سے وہ اس کو کہے گا کہ میرے اللہ میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی گمراہ تھا. اور وہاں پر انسان کی جھگڑا شروع ہو جائے گا. پھر وہاں پر جنت جہنم، اور پھر بڑا زبردست مضمون ہے اس کا آخرت کو سمجھنے کے لیے. اگر آپ لوگ آپ لوگوں میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو سورہ قاف کا صرف ترجمہ ہی پڑھیں، تفسیر نہ بھی پڑھیں، تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اس کی فجر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے تھے. اور یعنی جب سور پھونکا جائے گا اور وہ سارے کا سارا اس میں نا کیا بیان کیا گیا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ دہر، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ غاشیہ، یہ جو ہے حدیث سورہ اعلیٰ، یہ ان ساری صورتوں کی تفسیر جو ہے جو تلاوت ہے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں عام جو جہری نمازیں پڑھی جاتی ہیں جیسے جمعہ کی نماز ہے، اور اس میں جو ہے عیدین کی نماز ہے، تو جو جہری نمازیں پڑھی جانے والی تھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے. اور ان ساری صورتوں میں سورہ واقعہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ دہر، سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورہ غاشیہ، سورہ اعلیٰ، سورہ قاف، ان میں دنیا کے احکامات نہیں ہیں، اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے احکامات نہیں ہیں، بلکہ آخرت کی زندگی کا نقشہ پیش کیا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا. تو آپ بھی ان میں یہ جو صورتیں ہیں نا کم از کم ان کا ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آخرت اور موت کی تیاری سے متعلق ان آیات میں جو مضمون ہے وہ اپنے صحابہ کو سنایا کرتے تھے. مکہ میں قیام کے دوران معاشرتی معاملات میں بہت کم احکامات نازل ہوئے تھے. صرف دین کی بنیادی اور اہم تعلیمات بہت مختصر اور بڑے سادہ انداز میں بیان ہوئی تھی. جیسے دیکھیں نا اس میں سورہ بنی اسرائیل تھی تو اس میں احکامات ہیں، اس میں سورہ انعام میں کچھ احکامات ہیں حرام اور حلال کے، اور اس طرح سے بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن اس میں بھی یہ تھا کہ معاشرے میں اس وقت کیا چیزیں تھیں، سود عام تھا، شراب عام تھی، یہ جو تھا زنا عام تھا. تو ان کے متعلق جو ہے وہ قتل جو ہے وہ انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. تو یہ ان سے ریلیٹڈ جو ہے وہ زیادہ تر احکامات آپ کو نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد یعنی ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، دیا اور اللہ سے ڈرا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عطا کیا تھا، علم عطا کیا، اس کو مال عطا کیا، تو اب اس نے کیا کیا، اس میں اللہ سے ڈر گیا. علم آیا تب بھی ڈرا، مال آیا تب بھی ڈرا. مال اور علم میں ڈرنے سے مراد کیا ہے کہ مال اور علم ان دونوں چیزوں کو استعمال کر کے انسان صرف دنیا بھی بناتا ہے اور دنیا اور آخرت دونوں بھی بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کی، ان تین جملوں میں پورا کردار بیان کیا گیا ہے نا ایک شخص کا کہ وہ کون شخص ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. یہ سورہ نازعات ہے کہ جو شخص حساب کتاب کے لیے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو بے لگام خواہشات کے پیچھے جانے سے روک دیا تو بس جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں بھی اور اس میں یہ جو ہے سورہ لیل کی یہ آیت ہے کہ جس کو عطا کیا گیا اور اس میں اللہ سے ڈرا، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سچائی کی تصدیق کی. سچائی کیا ہے؟ سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اور انہوں نے جو جو ہمیں کر کے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، جو کرنے کا حکم دیا ہے،
تو اس میں ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر جائیں جو کسی دوسرے کو نقصان دہ ہو، دوسرے کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو جو حق کی تصدیق کرنا یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کریں۔ جیسے اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس کے ذریعے اللہ کے دین کی اشاعت کا کام کریں، دین کے معاملات جو ہیں وہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائیں اپنا مال خرچ کر کے۔ اور اگر آپ کو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے تو اس علم کو استعمال کر کے آپ اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ آپ دن رات ایک کر دیں۔ آج اس دور میں جتنا دین کو سیکھنا آسان ہے اتنا عمل کرنا مشکل بھی ہے، کیونکہ عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنی میں کو ختم کیا جائے۔ پہلے جو ہمارے عقائد، جو نظریات ہمارے پہلے سے قائم ہیں، ہم ان کو ختم کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اس میں اپنے جو بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں ساتھ ساتھ، اور نیت کر لیں اس بات کی کہ اللہ میں جو کچھ سیکھ رہی ہوں میں صرف اس لیے سیکھ رہی ہوں کہ مجھے تجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ اب جب اللہ سے ملاقات نظر میں رہے گی تو پھر وہاں پر عمل کرنا ہر معاملے میں آسان ہو جائے گا۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی تشکیل کے بعد جب اسلامی معاشرہ وجود میں آیا اور مزید تفصیلی احکامات نازل ہونا شروع ہوئے تو ان احکامات کے ساتھ ساتھ یہ تاکید بھی مسلسل تھی کہ اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بات ہمیں اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ کسی مرنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ میرے اپنے لیے یاد دہانی ہے کہ میں بھی اللہ کے لیے ہوں اور مجھے بھی واپس اسی کے پاس جانا ہے، اور اس اللہ کے پاس جانا ہے جس کا عذاب بہت سخت اور دردناک ہے، جو ہر بات کو سنتا ہے، ہر عمل کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے وہ تم سے ضرور حساب لے گا۔ یہ مجھے اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے۔ بعض روایات کے مطابق جو آخری آیت نازل ہوئی اس میں سورہ بقرہ کے آخر میں جگہ پائی وہ یہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ جزا کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھا بھی بدلہ ہو سکتا ہے اور برا بدلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وفا کا مطلب ہوتا ہے وفا کے ساتھ، ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں تو بہت بے وفا ہے اور فلاں جو ہے وہ وفادار ہے۔ تو وفاداری کیا ہے کہ پورا پورا حق ادا کرنا، تو وہاں پر ان کو پورا پورا حق جو ہے، پورا پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اگر کسی نے اچھا کیا ہے تو اس کو اچھائی کا بھرپور اجر ملے گا، اور اگر کسی نے برا کیا ہے تو اس کو برائی کا بھی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ گویا احکامات دیے تو اللہ تعالیٰ نے، ساتھ ساتھ اس کا جو ہے نا اصل عمل کرنے کی جو پاور ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم احکامات والی صورتیں بھی دیکھتے ہیں، جب ہم یتیموں کے حقوق کے بارے میں دیکھتے ہیں، جیسے وراثت کے احکامات ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس میں احکامات سورہ بقرہ کے آپ دیکھ لیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہے نا ان کو کراس نہ کرنا۔ جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے نا تو اس کو اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ جیسے آپ دیکھیں جو بجلی کا ہوتا ہے نا وہ ٹرانسفارمر، اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جیسے ہم اپنے پاکستان کا دیکھیں تو پاکستان میں کیا ہوتا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے خبردار، اسی طرح سے انگلش میں لکھا ہوتا ہے ڈینجرس۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی بہت ہی ان پڑھ ہے نا، جس کو بالکل نہیں پتا، تو اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا دو ہڈیاں اور درمیان میں کھوپڑی نظر آ رہی ہوتی ہے، کہ اگر بالکل جاہل ہو نا تو یہ بات یاد رکھنا کہ اس طرح سے ہو جاؤ گے، یہ ہڈیاں اور کھوپڑی بن جائے گی، رہ جائے گی تمہاری، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا، فلا تقربا جہاں پر آتا ہے نا تو وہاں پر یہ ہے کہ ان کے قریب نہ جانا، یہ ٹرانسفارمر کی طرح ہیں اور اس طرح سے تمہیں اڑا کے رکھ دیں گے کہ تمہاری ہڈیاں کھوپڑی صرف رہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو جتنے بھی احکامات ہیں ان سب میں ساتھ ایمانیات، یعنی جو طلاق کے احکامات ہیں وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ کیا کہ اگر تمہیں اللہ کا خوف ہے، اگر تم اللہ کا خوف رکھتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہو، تو یہ سارے جو رولز ہیں اس میں کہ یعنی یہاں پر جس کے ساتھ بھی ہم جو بھی معاملہ کریں گے، چاہے اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے، چاہے اپنے شوہر کے ساتھ کریں گے، چاہے اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ کریں گے، کسی کے ساتھ بھی کریں گے، اگر ہم اس وقت دنیا کی نظروں سے چھپ بھی جائیں گے تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ اب جب جہاد کا حکم آتا ہے تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر یہ کیونکہ قیمتی، سب سے زیادہ قیمتی تو انسان کی اپنی جان ہوتی ہے نا،
تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا سودا کہہ دیا کہ مومنوں کے جانے اللہ تعالیٰ خرید چکا ہے. ٹھیک ہے، ایک سودا پہلے سے ہو چکا ہے مومن کا، کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ کے سوا ہم نے کسی کی بات ماننی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے سوا ہم نے کسی سے محبت کرنی ہی نہیں ہے. یعنی محبت جب آپ کسی سے کرتے ہیں تو آپ اس کی بات مانتے ہیں نا. تو یہ سارے معاملات ہمارے کس کے ہیں؟ کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے، تو جنت کے لیے جہاد کرو، اور اس کی کے علاوہ کوئی اور مقصد تمہارے سامنے نہیں ہونا چاہیے. ایمان کی حقیقت بیان کی تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے والوں کے جان و مال جنت کے بدلے میں خرید لیے گئے ہیں. اسی طرح جب مسلمانوں میں کوئی خرابی رونما ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. سورہ جمعہ کی وہ آیت آپ کو یاد ہوگی، آخری آیت میں، کہ جو کچھ اللہ کے پاس آخرت میں ہے وہ دنیا کی دلچسپی اور نفع سے بہت زیادہ بہتر ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا نا، قل کہہ دو کہ ما عند اللہ، جو اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ. یہ تمہاری تجارت اور یہ جو تمہارے دلچسپی کے معاملات ہیں نا. اور اس وقت کے حالات اگر آپ دیکھیں تو کیا تھے کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے ہیں، خالی ہاتھ گئے ہیں، کیونکہ مکہ والوں نے کوئی مال ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی، اور یہ خالی ہیں، اور ابھی تک وہ احکامات بھی نہیں تھے نا. اور آج بھی میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب خطبہ شروع ہو چکا ہوتا ہے تو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، ایک دوسرے کو خاموش کروا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ یہاں تک کہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ انگلی کے اشارے سے کسی کو کہنا کہ چپ ہو جاؤ، یہ بھی بات کرنے کے مترادف ہے. جب خطبہ شروع ہو جائے تو خاموشی سے بیٹھ کے خطبے کو سننا چاہیے. تو یہاں پر یہ معاملات ہیں کہ ہم تو خطبے میں بھی اور باقی چیزیں، تو یہ تھا کہ اس وقت جو مسلمان کچھ تجارتی ایک قافلے کی طرف چلے گئے تھے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ زیادہ بہتر ہے، جو آخرت میں ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے. اور آخرت کے اجر پر یقین اور اس کی طلب پیدا ہوگی تو لوگ اجتماعی طور پر کسی کے کہے میں آئیں گے نا، یقین کریں گے. جتنا یقین ہوگا اتنا، جتنا اللہ پر یقین ہوگا، جتنا اللہ پر توکل ہوگا، اتنا جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ، کہ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے. اس طرح سے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی یاد اور اس کی تیاری کی فکر کے ذریعے مسلمانوں کے روحانی امراض کا علاج کیا ہے، اور ان کو ایمان کے تقاضے ادا کرنے کے لیے تیار کیا ہے. پھر کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے جنت اور دوزخ اتنے حقیقی بن گئے تھے جتنی کہ دنیا تھی. ایسا نہیں تھا کہ ان پر ہر وقت ایک جیسی کیفیت رہتی تھی، وہ بھی انسان تھے اور ہر قسم کے جو حالات سے گزرتے تھے، لیکن ان کو غیب پر ایمان حاصل تھا. یعنی ان کا جو غیب پر ایمان تھا نا وہ بہت مضبوط تھا، اور یہی تقویٰ کی بنیاد بنتا ہے. تو جتنا ہمارا غائب پر، جتنے بھی ہم، سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہونا، کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے سارے معاملات جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی تھا نا کہ جب ایک دفعہ احد کہہ دیا تو حضرت بلال، ان کو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، پتھروں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن کبھی بھی جب آ کے، حالانکہ یہاں تک کہ وہ کافر جو ہے وہ آ کے کہہ بھی کرے ہیں کہ کیوں تمہارا عہد نہیں آتا تمہاری مدد کو، تو وہ آگے سے بجائے اس کے کہ وہ کسی وہم یا وسوسے کا شکار ہوں، ان کا ایمان تھا، یقین تھا اللہ کے رسول پر اور اللہ کے رسول کے پیغام پر، کہ اللہ ہے اور وہ ہماری مدد ضرور کرے گا. اور اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ پھر بھی کہتے ہیں جیسے یہ بہت میں کہتی ہوں کہ یہ فکرہ جو ہے نا یہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے، کہ اے ابو جہل، تو 2 پیسے کی کٹوری خریدتا ہے تو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے، تو میں نے تو اپنے رب کے ساتھ جنت کا سودا کیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے ٹھوک بجا کے نہیں دیکھے گا؟ اتنا ان کو جنت پر یقین تھا، اتنا ان کو اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں ان پر یقین تھا. آج ہم یہ سارا کچھ جانتے ہوئے ہم مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، کتنی پشتوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، لیکن وہ یقین نہیں ہے. اسی لیے تو پھر ہم بہت سارے معاملات میں کہتے ہیں کہ فلاں بہت زیادہ مولوی بن رہا ہے، یا فلاں جو ہے وہ اس طرح سے کر رہا ہے، فلاں اس طرح سے کر رہا ہے. اور یہ ساری تاریخ جو ہے اسلام، ابتدائے اسلام کی، وہ ساری تکلیف برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر یقین ہے. اس دنیا کی زندگی کا کوئی یقین نہیں ہے یہ کب تک ہے، لیکن آخرت کا یقین جو ہے یہ ہمارا پکا ہونا چاہیے کہ آخرت میں ہم نے اپنے رب کے سامنے جو بھی ہم کر کے جا رہے ہیں وہ ضرور ہم اس کا ہمیں بدلہ دینا ہے، وہاں پر ہمیں سوال جواب ہونے ہیں. یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ گویا جنت میں رہتے، جنت کی خوشبو سونگتے اور جنت کی نعمتوں کا مزہ چکھتے ہوں.
جنت مقصود و مطلوب ہوتی تھی تو وہی نگاہوں میں سمائی رہتی تھی. ان کو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آ گیا تھا. وہ دوزخ سے اس طرح سے ڈرتے، کانپتے اور لرزتے تھے کہ ان کے چہروں کے رنگ تبدیل ہو جاتے تھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. یہ قرآن نے بھی تعریف کی ہے سورہ انفال میں کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن میں ان کا اہل ایمان کا یہ نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ اہل ایمان جب اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. آج دیکھیں کہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام پڑھ کے جو میں پہلے نہیں پڑھ سکی تھی، پہلے نہیں سمجھ سکی تھی اس طرح سے، وہ سمجھ کے میری آنکھوں میں آنسو آئے ہوں. کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے مجھے اور آپ کو، سب کو. ہمیں سوچنا چاہیے نا اس میں کہ آج ہم بھی تو مطلب اسی قرآن کو پڑھتے ہیں جس قرآن کو وہ صحابہ کرام پڑھتے تھے، اور وہی پیغام احادیث کی صورت میں آج ہمارے پاس بھی ہے جو ان کے پاس تھا. تو آج ان کا تو حال یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھیں، گویا کہ آگ کے گڑے کے کنارے کھڑے ہوں اور ان کو اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہوں. آج تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، بہت ساری چیزیں یہ جو سائنسی ترقی کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں کو محسوس بھی کر سکتے ہیں، ساری چیزوں کو پرکھ بھی سکتے ہیں، ساری چیزوں کو. حالات ہم اپنی آنکھوں کے سامنے ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اس میں جتنا ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا نا، اللہ سے ملاقات کا یقین ہوگا، اتنا ہر معاملے میں. اور آج ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آج میری ویڈیو بن رہی ہے یا نہیں بن رہی، میری بات کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن ایک ریکارڈنگ ہے جو کہ 100% ہے. آج یہ جو ہے نا شکوک و شبہات کا، جتنی سائنس زیادہ ترقی کر رہی ہے، جتنی یہ ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں نا، اور اتنا انسان جری ہوتا جا رہا ہے، ہٹ درم ہوتا جا رہا ہے. سارے ثبوت ہونے کے باوجود ڈینائی کر دو، جی میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، اگر ہم اسی طرح سے ہٹ درمی کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا. میں کہتی ہوں کہ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دے، ساری زندگی بھی وہ اپنی عیش و آرام کی گزار کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دین کے لیے اتنا موقع دے رہا ہے، دین کو سمجھنے کے لیے، کہ وہ بالکل تنہا ہے. تو ہمیں کبھی بھی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی کہ یہ ہو جائے گا، یہ پتہ نہیں پتہ چلے گا کہ نہیں، یہ زیادتی ہو جائے گی، وہ ظلم ہو جائے گا. جب ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے، وہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہونے دے گا، وہ ہمارے ساتھ بے انصافی نہیں ہونے دے گا. ہاں، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے کریکٹر کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پر بھی کوئی بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے یہ کر رہا ہوں، جیسے وہ کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے کہ جی میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے تو اپنے بچوں کی روٹی کمانی ہے نا، بہت بڑا ظلم وہ اپنے بچوں کے ساتھ کر رہا ہے. انصاف ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے ہمیں. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنت اتنی قریب تھی جیسے حقیقت. اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، پھر پیچھے کھینچ لیا. لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے. پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت کا ایک خوشہ تھا، میں نے چاہا کہ اسے توڑ کر تمہیں دکھا دوں. یعنی یہ اس طرح سے جنت نہ واز تھی، نہ افسانہ اور نہ کہانی، بلکہ جو کچھ ان کو پیش آتا تھا، جس حالات میں وہ چلتے پھرتے تھے، جنت ان کے سامنے رہتی تھی. عذاب اور دوزخ کا خطرہ انہیں لاحق رہتا تھا. وہ جنت کی خوشبو سونگتے اور متوالے ہو کر جان قربان کر دیتے تھے. جنت کے باغ کا تصور ذہن میں لاتے تو اس کی چاہت اور تڑپ میں ان کا اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا. دنیا کا بہترین باغ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے بہتر باغ ہمیں وہاں پر ملے گا. آج ہم اگر اپنے کپڑے بھی نکالتے ہیں نا، جو 4 جگہ سے گھسا ہوا، پھٹا ہوا، یا جس کا کلر خراب ہوا ہوتا ہے نا، وہ نکالتے ہیں. تو اللہ نے جو کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو اس وقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے کہ جو اپنی دل پسند چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو وہ تو دل پسند کرتے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دل پسند چیزوں کو خرچ کرتے تھے. آندھی چلتی تو کانپ اٹھتے، کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو زاروں قطار روتے. اسی چیز نے اس میں یعنی ان صحابہ کرام میں بے مثال قربانی، اطاعت اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا تھا. آج بھی اپنے رب سے ملاقات کی ایسی ہی
याद और जन्नत का ऐसा यकीन और हसूल के लिए ऐसी तड़प और जहन्नम की आग का ऐसा डर किसी ना किसी दर्जे में हमें हासिल करना चाहिए। और इसको मैं कहती हूँ कि ये जो अल्लाह अगर हम चाहते हैं ना तो इनके तज़किरे, जिस चीज़ का तज़किरा बार-बार किया जाता है, ज़िक्र किया जाता है, वो चीज़ जो है उसका आपने देखा होगा कि जब हमारे दिल में कोई चीज़ या आँखों में कभी कोई चीज़ समा जाती है ना, तो उसकी तरफ हम बार-बार चक्कर लगाते हैं उसको हासिल करने के लिए। तो आज हम लोगों की मजलिसों में जन्नत और जहन्नम के तज़किरे कम हो गए हैं। इसलिए ना उसकी तड़प की वो कोशिश रही है और ना जहन्नम से बचने की कोई तड़प इतनी रही है। ठीक है, देखी जाएगी बाद की बाद में। आज हमारे पास टाइम ही नहीं है। और ये टाइम का ना होना जो है ना, ये जो अगर हम कहें कि टाइम है नहीं, हकीकत में ऐसा नहीं है, बल्कि हमने अपनी मसरूफियात इतनी इस तरह की बना ली हुई हैं कि जिनको हम प्रेफ़रेंस ज़्यादा दे रहे हैं। अल्लाह ताला की अताअत में इतनी मेहनत के बाद भी आखिरत में अजर ना मिले तो इस सारी तगो-दो का क्या फ़ायदा? इससे बेहतर तो ये शायद ये होगा कि हम दुनिया ही के लिए भाग-दौड़ करें। यही कुछ कमा लें, यही कुछ बना लें, हम दीन के लिए काम करें, दुनिया का नुकसान भी उठाएँ और ये भी समझते रहें कि हम इतने अच्छे अमाल कर रहे हैं। लेकिन आखिरत की आंधी आंधी सब कुछ उड़ाकर ले जाए और हम हाथ मलते रह जाएँ, तो ये बड़े नुकसान का सौदा होगा, खुदा ना करे। यानी अल्लाह ताला की जब अताअत करनी है, तो इसमें हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम ये जो कुछ मेहनत कर रहे हैं, इसको सँभाल के रखना। जब भी कोई पैसा कमा लेता है ना, तो कहते हैं कि पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन उसकी हिफ़ाज़त करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फिर मज़बूत बैंक का इंतख़ाब किया जाता है, मज़बूत लॉकर का इंतज़ाम किया जाता है। तो इसी तरह से जब आज के दौर में हम नेकियां कमा भी लेते हैं ना, उसके साथ-साथ अल्लाह ताला ने उन नेकियों को सेव करने का भी हमें तरीका बताया है, कि जैसे नेकी कमाई, गीबत करके, रियाकारी करके, दिखावा करके, किसी की दिल आज़ारी करके, किसी को गालम-गलोच दे के। जी, मैं स जैसे-जैसे आप देखें कि मैं इस पे गौर करती हूँ ना कि जैसे हमारा जो माशरती निज़ाम अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हम तो किसी दुश्मन को भी बुरा नहीं कर सकते, कह सकते। उनको भी गाली-गलौच नहीं दे सकते। उनके साथ भी बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो क्यों? कि इसके बदले में क्या होगा, हमारी नेकियाँ उसके पास चली जाएँगी। अगर हमने नेकियाँ की, वो एक वाक़या आता है ना हदीस का, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा होगा जिसके पास पहाड़ जैसी नेकियाँ होंगी। यानी नेकियों के पहाड़ उसके पास होंगे और आखिर में वो जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो वो किस तरह से? उसने उन नेकियां करने के साथ जैसे रोजा, ज़कात, हज, चैरिटी सारे काम किए होंगे, सदका सब कुछ किया होगा, लेकिन उसके साथ किसी की दिल आज़ारी की, किसी को गाली दी, किसी की तज़लील की, किसी की गीबत की, किसी के साथ बुराई की, तो अब उन सारी बुराइयों के बदले में लेने वाले उससे नेकियां ले लेंगे। और फिर जब ऐसा होगा कि उसकी नेकियां सारी खत्म हो जाएंगी, तो फिर भी लोग अभी हकदार बाकी होंगे, तो वो पूछेंगे कि भाई अब इसके साथ क्या करना है? तो वहाँ पर फिर वो जो हकदार हैं वो कहेंगे कि हमें इस बंदे की हमारे गुनाह इस बंदे पे डाल दिए जाएँ। तो इस्लाम या कुरान जो हमें या हदीस मुबारका जो हमें एक मोमिन का इमेज पेश करती है ना, एक तकाज़ा जो हमें करना चाहिए वो ये करती हैं, एक तस्वीर जो हमारे सामने रखती हैं कि मोमिन ऐसा होता है कि जो अपने हों या बेगाने हों, किसी के साथ बेइंसाफ़ी करने वाला नहीं होता, किसी के पास किसी पर ज़ुल्म करने वाला नहीं होता, किसी के साथ ज़्यादती करने वाला नहीं होता और गालम-गलौच जो है ये तो उनका तरीका ही नहीं होता। अहले ईमान का तरीका नहीं होता। आपको वो वाक़या भी याद होगा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि किसी के साथ वो तू-मैं हो गई और वो बंदा उनको गालियाँ दे रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बैठे मुस्कुरा रहे हैं। तो जब उन्होंने जवाब दिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले गए। आपको पता है ना कि रिश्ता ससुर का भी था। ससुर भी थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो उनको फ़िक्र लहा कोई फ़ौरन से पीछे भागे, "क्या हुआ या रसूल अल्लाह? वो मुझे बुरा-भला कह रहा था तो आप खामोश थे और जब मैंने जवाब दिया तो आप चले गए हैं।" आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक तुम खामोश रहे हो, फ़रिश्ते तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहे थे और जब तुमने जवाब दिया तो वहाँ पर शैतान आ गया और जहाँ पर शैतान आ जाए वहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है। अब ये सोचें ज़रा हम कि हमारा हाल क्या होता है? हम तो बेगानों दुश्मनों के लिए तो हम सब कुछ जायज़ समझते हैं। उनकी दिल आज़ारी करना, उनके लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं, वो गालम-गलोच, लड़ाई-झगड़ा, उनकी बुराइयाँ करना, ये सारी चीज़ें जायज़ समझते हैं। और अपनों के साथ भी हम ये करते हैं।
تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو قرآن کا مطلوب مومن ہے یا مومنہ عورت ہے، وہ نہیں ہے کہ جو کسی کو بھی، کسی کے ساتھ بھی یہ ظلم زیادتی کرے، کسی کے ساتھ بھی بد تہذیبی کرے، کسی کے ساتھ بھی گالم گلوچ کرے. اس کی ایک مومنہ عورت یا مومن مرد کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے. تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ارشاد ہے، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. یہ سورہ کہف آج ہر جمعے کو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اور ایسے کہ بس طوطے کی طرح شروع کرتے ہیں اور شروع سے آخر تک پڑھ جاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چیز گھوم رہی ہے کہ یہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے گی، یہ ہمارے لیے نور ہوگی. اب ذرا آج آپ ایک کوشش کریں کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ یہ نور کیسے بنے گی. اس کے معجزات ہیں، یہ سورج جو ہے نا وہ ایک معجزے کی طرح ہمارے سامنے آتی ہے اور ہمیں دکھاتی ہے کہ دجال اور دجل کیا ہے، دھوکا. تو دجال کیسے کام کرتا ہے اور ایک مومن کو کیسے کام کرنا چاہیے. صرف اسی آیت کو دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی جدوجہد صرف راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. جیسے وہی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں. آج ہم میں آپ کسی کو بھی آپ دیکھ لیں، حق کا علم بردار ہم ہیں. میں سب سے اچھا کام کر رہی ہوں، میں سب سے ٹھیک ہوں، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، میں کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں. اور اسی میں آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں ایک فریم دیتا ہے، اس میں ہماری تصویر فٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا سورہ انبیاء میں کہ یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں تم سب کا ذکر ہے، تم دیکھ لو کہ میں کس خانے میں فٹ ہو رہی ہوں. ہمیں کوشش کرنی ہے نا کہ میں دیکھوں کہ میں ایک کون سی تصویر ہے، کون سا فریم ہے جو قرآن نے بنایا، اس میں میری تصویر فٹ ہو رہی ہے. میرے اندر وہ خصوصیات ہیں، جیسے اس میں مومنوں کی بھی ہیں، کافروں کی بھی ہیں، مشرکین کی بھی ہیں، متقین کی بھی ہیں، محسنین کی بھی ہیں، صابرین کی بھی ہیں. تو وہاں پر ہم دیکھیں ذرا اپنے آپ کو سیٹ کر کے، اور پھر اس میں جب میں اپنی نظر سے دیکھوں گی تو مجھے تو اپنے اندر ساری خوبیاں ہی خوبیاں نظر آئیں گی. جب میں قرآن کی نظر سے دیکھوں گی تو پھر مجھے پتا چلے گا. اور آج ہم نا ان لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں جو ہماری تعریف کرتے ہیں، ان سے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. جو ہمارے پر تنقید کرتے ہیں ان سے ہم ناراض ہو جاتے ہیں. یہ بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ اگر آئینہ سامنے آپ کریں اپنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تمہارا دوست تمہارا آئینہ ہے. آئینہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کے منہ پہ داغ لگاؤ اور آئینہ کہے کہ نہیں داغ کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے منہ پہ داغ لگے ہوئے ہیں، آئینہ آپ کو نہیں دکھا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ آئینہ اپنا حق ادا نہیں کر رہا. آج ہم جب دوستیاں کرتے ہیں نا تو وہاں پر بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ میری وہ دوست جو مجھ پر تنقید کرے، جو مجھے سمجھائے کہ یہ جو کام تم کر رہی ہو نا یہ ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اس طریقے سے کرنا چاہیے، یا یہ کرنا چاہیے، یا یہ بولنا چاہیے، یا اس طرح کے معاملات کرنے چاہیے. تو ایسے لوگوں سے ہم کہتے ہیں اس سے تو دور رہنا ہی بہتر ہے، اس نے تو میرے کاموں میں ہی کیڑے نکالنے ہیں. حالانکہ یہ بہترین خیر خواہی ہے. اور سب سے بڑی یہاں پر یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان یہ سمجھتا رہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں سب سے اچھا ہے، اور میرے کام جو ہے، اور ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا کے معاملات میں. جیسے وہ آج کا جو انسان ہے نا، آج کا انسان بھی اور آج کا مسلمان بھی اپنے پیٹ اور اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں، پیٹ کی فکر اور شرمگاہ کی فکر، یہ صرف اور صرف ایک جانور میں ہے اور وہ ہے کتا. تو آج دیکھیں جتنی ویب سائٹ چل رہی ہیں فاحش قسم کی، وہ ساری کیا کر رہی ہیں اس میں. آج نت نئے طریقے جو ہیں فحاشی کے وہ نکالے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو اہل ایمان میں بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے. آج دیکھیں کہ کس طرح سے ہمارے ہاں کام ہو رہا ہے. یہ ڈاکے کیوں ڈل رہے ہیں، یہ فحش فلمیں کیوں چل رہی ہیں، یہ کیوں زنا ہو رہا ہے، یہ کیوں چھوٹی بچی سے لے کے بوڑھی عورت تک کوئی محفوظ نہیں. جیسے ہی آپ اخبار کھولیں جیسے دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ یہ اس وقت چل کیا رہا ہے. تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ آج ہم صرف اور صرف اس دنیا میں ہو کے رہ گئے ہیں،
اس دنیا کے معاملے میں بھی ہم سوچتے ہیں، آخرت کو ہم نے پیچھے کر دیا ہوا ہے۔ یہ بات ہر وقت ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو کام محض دنیا کی خاطر ہو اور وہ ضائع ہو گیا ہے، کیونکہ جسم سے آخری سانس نکلتے ہی دنیا ہاتھ سے نکل جائے گی۔ دولت ہو، مکان ہو، کھیت ہو، کاروبار ہو، غرض دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، وہ ساتھ جانے والی نہیں ہے۔ قبر میں کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی، دنیا میں جو کمایا تھا وہ پیچھے رہ گیا، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ ہر شخص کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں نا، ایک اس کا عمل جاتا ہے، جو بھی قبر میں جا رہا ہوتا ہے، ایک اس کا عمل جاتا ہے، ایک اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اور ایک اس کا سٹیٹس، کیسا اس کا سٹیٹس ہے اس لحاظ سے۔ تو اس کا سٹیٹس بھی واپس آ جاتا ہے، اس کے جو مال ہے یا رشتہ دار ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں، صرف اس کے ساتھ جو رہ جاتا ہے وہ اس کا عمل رہ جاتا ہے۔ اور صرف اعمال ساتھ ہوں گے، اور اگر اعمال بھی خواہ وہ کتنے ہی دینی کیوں نہ ہوں، خدا اور آخرت کے لیے نہ کیے ہوں تو وہ ضائع ہو جائیں گے۔ آج جو ہم حاضری لگواتے ہیں صرف اس لیے لگوا رہے ہوں کہ فلاں کو پتہ چل جائے کہ میں بھی دین سیکھ رہی ہوں یا دین کا کام کر رہی ہوں یا کچھ، تو یہ ہمارے لیے ضائع ہو جائے گا۔ نیت صرف اور صرف کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے رب سے جب ملاقات کروں تو اس حال میں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، اور میں اپنے آپ کو اس دنیا کے اور آخرت کے خسارے سے کس طرح سے بچا سکتی ہوں، یہ سیکھنے کے لیے۔ تو آخرت کے لیے یعنی جو بھی اچھے کام ہو رہے ہیں وہ آخرت کے ذخیرہ میں ہوں، یہ تو کامیابی ہے، لیکن اگر یہ آخرت کے ذخیرے میں نہ موجود ہوئے تو یہ نقصان کا سودا ہوگا، اور ہم اللہ کے دین کا کام بھی کریں اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ نہ ملے تو یہ بڑی ہی وہ ہو جائے گی نا، ٹائم بھی لگایا، محنت بھی کی، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا۔ پھر ایک چیز جو ہے فکر آخرت، رب سے ملاقات کی یاد اور تیاری، جنت کے حصول کی تڑپ اور نار جہنم کا خوف صرف ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ہماری دعوت کے جتنے بھی مخاطبین ہیں نا، یعنی جن سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو اس بات کی طرف قائل کریں کہ یعنی اگر ہماری کلاسز میں بہت زیادہ لوگ آ بھی جائیں تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا اگر ہم ان کے اندر وہ جو تزکیہ والا کام جو ہے وہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنوں پر کہ جب خود انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو جب حبشہ میں مسلمان گئے تھے اور وہاں پر جو نجاشی نے جب پوچھا تھا، جب نجاشی کے پاس قریشی مکہ کے سفیر گئے تھے کہ یہ ہمارے بگوڑے ہیں، یہ ہمارے بھاگے ہوئے ہیں، یہ ہمارے مرتد ہیں، ان کے دین سے تو مرتد تھے نا، کہ جو آپ کے پاس آئے ہیں تو یعنی انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ تو جب نجاشی نے پوچھا تھا تو جعفر طیار نے یہی فرمایا تھا کہ واقعی بادشاہ ہم ایسے ہی تھے، ہمارے اندر ساری برائیاں تھی، ہم زنا بھی کرتے تھے، ہم شراب بھی پیتے تھے، ہم سود بھی کھاتے تھے، ہم قتل و غارت بھی کرتے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کس طرح سے کیا کہ خود ہم میں سے ایک رسول کو اٹھایا جس نے یہ برائیاں ہمارے اندر سے ختم کروائیں، جس نے ان برائیوں کے سائیڈ ایفیکٹ بتائے کہ ان کے نقصان کیا ہیں۔ اب وہ معاشرہ جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت دونوں کے لحاظ سے اس معاشرے کے وہ لوگ جنہوں نے اس دعوت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کلاسز میں آنے والے جو لوگ ہیں نا، ان میں اگر فکر آخرت نہیں جاگا، اگر تزکیہ کا کام نہیں ہوا، تو پھر ہم بھی اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمیں اپنے مقصد میں اگر پہنچنا ہے تو اس کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جیسے تجوید، ترجمہ، یہ چیزیں ضروری ہیں نا، سیرت، یہ ساری کلاسز کا ہوم ورک آپ کو کہا جاتا ہے کہ ہوم ورک ضرور کریں، ہوم ورک ضرور کریں۔ ہوم ورک کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ ہوم ورک کے بغیر آپ اسپوکن عربی کی کلاس ہو، گرامر کی ہو، فقہ کی ہو، جب تک آپ اس کو 2-3 دفعہ سنیں گے نہیں تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ بول نہیں سکیں گے، آپ سمجھ نہیں سکیں گے عربی کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی اپنے دماغ میں بٹھانی ہے کہ کیا اس کو پڑھنے سمجھنے کے بعد میرے عمل میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟ اگر تو عمل میں تبدیلی آ رہی ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ دیکھیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو نہیں سے ہی نہیں بلکہ جس سے بھی آپ کا واسطہ پڑتا تھا نا، تو آپ فکر آخرت اور اللہ سے ملاقات کی تیاری کے بارے میں ضرور متنبع کرتے تھے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی کفار، مخالف، مشرک، کافر، یہودی، عیسائی، منافق، ہر ایک کو بار بار آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے، بار بار آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو کھانے پر جمع کیا تو یہی بات کہی تھی کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ دیکھو وہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے، تم کیا کرو گے؟
ہمارا اپنا کردار جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. دائی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. جہاں پر ہماری ذمہ داریاں دین کے لحاظ سے آ جائے نا تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا کریکٹر خود کیسا ہے, ہم دوسروں کے ساتھ معاملات کیسے کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ہمیں دیکھ کے تو آگے بڑھیں گے نا, اسی طریقے سے بڑھیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو اسپیشلی ہماری یہ جو تربیتی کلاس ہوتی ہے مہینے میں ایک دفعہ, ہر مہینے کے آخری سیٹرڈے کو ہوتی ہے, اب ہم نے اس کو اوپن کر دیا ہوا ہے. اس میں آپ آئیں اور دیکھیں کہ ایک دائی جو ہے اس کو کس طرح سے تربیت دینی چاہیے, کس طرح سے وہ قرآن کو, حدیث کو, اس میں سے صحیح چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں. جیسے حدیث کے, قرآن کے معاملے میں تو صاف ظاہر ہے کہ ہر چیز واضح ہے, لیکن حدیث مبارکہ جو ہیں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح اور غلط وہ کیسے چھانٹا جائے, وہ چھانٹنے کے طریقے بھی آپ کو بتائے جاتے ہیں, عمل کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں اچھی طرح سے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تھا تو سب سے زیادہ آخرت سے ڈرایا تھا, آخرت اور آپ کی ملاقات کی جو دعوت ہے وہ بتائی تھی. اور اس میں آپ دیکھیں تو قرآن کا ایک بڑا حصہ, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ ایک ہوم ورک کے طور پہ بھی آپ اس کو اپنے پاس لکھ لیں کہ اس دفعہ جب آپ نے دورہ تفسیر سننا ہے تو اس میں دیکھنا ہے کہ زیادہ کس چیز کا تذکرہ آیا ہے. جیسے جب بھی آپ روزانہ کا سبق سنیں تو اس میں دیکھیں کہ جہنم کا کتنی دفعہ تذکرہ آیا ہے, جنت کا تذکرہ کتنی دفعہ آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا جو فائدہ ہے وہ کتنا بتایا گیا ہے, اور نافرمانی کرنے کا نقصان کتنا بتایا گیا ہے. اس چیز کو رکھیں, کیونکہ قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت کیسی ہوگی, قبر سے کس طرح اٹھو گے, کس طرح رب کے سامنے جاؤ گے, کس طرح میدان حشر میں جاؤ گے, وہاں پر کیا معاملہ ہوگا, اعمال کیسے ہوں گے, عذاب کس قسم کا ہوگا, ذلت اور رسوائی اور ندامت کس طرح کی ہوگی, جہنم کی آگ کیسی ہوگی, جہنم کے کوڑے کیسے ہوں گے, جہنم کا پینا اور کھانا کیسا ہوگا. یہ چیزیں بڑی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی احکامات ہیں ان سب کے بعد پھر جنت کا بھی حوالہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بار بار بتائے ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی جو یہ دعوت کا جو کام کرنا ہے, اور اس میں ہم جب دیکھ رہے ہیں تو قرآن کو پڑھ رہے ہوں, آپ کوئی بھی حفظ کر رہے ہوں, آپ ناظرہ کر رہے ہوں, آپ تجوید سیکھ رہے ہوں, آپ کچھ بھی سیکھ رہے ہوں, تو ان کو سب سے پہلے تو اپنے خالص کر لیں اللہ کے لیے کہ میں جو کچھ یہ کام کر رہی ہوں میں اللہ سے ملاقات کی جو فائنل تیاری ہے نا اس کے لیے تیاری کر رہی ہوں. اور اس میں اپنی روزانہ کی نمازوں پہ چیک رکھیں کہ ہم جو روزانہ نماز میں اپنے رب سے ملاقات کر رہے ہیں اس طرح سے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ میں اپنے رب سے دعا مانگتی ہوں, جائے نماز اپنا طے کرتی ہوں اور اٹھ جاتی ہوں. ٹھیک ہے, ایک دن ایسا آنا ہے کہ میں نے اپنے رب کے پاس اس حال میں جانا ہے کہ جیسے آج میری ملاقات تھی نا تو اس دن میری ملاقات رب سے ہونی ہے. اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نا اس میں نے اپنے آپ کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے متعلقین کے ساتھ کیا معاملات کیے ہیں, اچھے کیے ہیں, برے کیے ہیں, اور جو میں نے کام کیے ہیں وہ کس نیت سے کیے ہیں وہ سب کا میں نے حساب دینا ہے. تو آج سے چلیں, پہلے ہماری جتنی غفلت کی زندگی گزر گئی, اب ہم نے جب اپنے رب سے ملاقات کا طریقہ قرآن اور سنت کے لحاظ سے ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ملاقات کو کتنا اہم سمجھتے تھے اور کتنا قرآن نے اس کو اہم سمجھا ہے. اب انشاءاللہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے تو آپ نے ایک تو یہ نوٹ کرنا ہے, قرآن کی تعلیمات پہ غور کرنا ہے, اور دوسرا جو بھی ہم کر رہے ہیں نا کسی بھی جگہ پر ہم اپنے وہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو درس ہم سن رہے ہیں, جیسے درس میں سنتے ہیں, فقہ کی کلاس میں ہوتا ہے یہ, تو اکثر ہم جب ایک طرف کلاس آن کرتے ہیں دوسری طرف ہم باتوں میں لگ جاتے ہیں. ہماری ہمیں حاضری اپنے رب کے پاس لگانی ہے. کسی جگہ پہ کوئی حاضری ہمیں فائدہ نہیں دے گی اگر ہم ہر جگہ پر بھی آتے رہے ہوں گے, اور اگر ہم نے اللہ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, اور جو مقصد تھا, جو ہمارا مقصد تو ہمارا یہی ہے نا کہ ہمارے پاس نالج بہت کم ہے, قرآن کے بہت سارے احکامات ہمیں پتہ نہیں ہے. اور اکثر میں جب سوچتی ہوں تو مجھے اس بات پہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کلمے کا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہم سنی سنائی کر کر کے جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب ہم اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں, اب ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے, اور ہم لوگ سب ہیں, تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ موت سے ڈر کس کو لگتا ہے. اب یہ دیکھیں
کہ ایک माँ से हमारी मुलाकात होनी हो अगर साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद, आप सोचें कि हमारी कितनी एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और अल्लाह तो इतनी मोहब्बत करते हैं कि माँ-बाप की मोहब्बत तो का तो कोई है ही नहीं, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है माँ-बाप की मोहब्बत और अल्लाह ताला की मोहब्बत में। अल्लाह ताला तो 70 माँओं से बढ़ के प्यार करने वाले हैं। और अब देखें कि उस मुलाकात से हम डर क्यों रहे हैं? इसको इमेजिन करने के लिए आप देखें कि वो बच्चा जो स्कूल में स्पेशली एग्जाम रिजल्ट वाले दिन आए, और कौन सा बच्चा है जो भाग के आएगा कि जाके मैं अपनी माँ को बताऊं कि मैं पास हो गया हूँ और मैंने अच्छी पोजीशन ली है, और कौन सा बच्चा है जो अपनी माँ से मुलाकात से डरेगा, कहेगा कि आज मैंने अपनी अम्मा से नहीं मिलना, क्योंकि उसने मुझे रोजाना नाश्ते बना के दिए हैं, मेरे कपड़े इस्त्री किए हैं, मेरे सारे काम करके दिए हैं, मेरे नाज नखरे इसलिए बर्दाश्त किए हैं कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां भी जाऊं, मैं कामयाब होकर उसके पास आऊं। तो आज हम भी जब अपने रब से, जितना हमारा इस दुनिया में दिल लगा होता है, जितने हम दुनियादारी में मुलव्वस होते हैं ना, खुबे हुए होते हैं, उतना हम अपने रब की मुलाकात से डरते हैं। हमें पता है कि हमें अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए भेजा था, जैसे वो माँ ने भेजा था ना कि जाके तो पढ़ के पढ़ाई करो और सारे काम करो, और वो बच्चा जाके तो स्कूल कॉलेजेस वहां पर जाके दोस्तों के साथ घमा के और वहां पर जाके ऐश इशरत करके मजे उड़ा के तो आ गया। अब रिजल्ट वाले दिन वो अपनी माँ से मिलना नहीं चाहेगा। तो हमें हर वक्त ये बात याद रखनी है कि हर वक्त सुबह और शाम एक दफा जरूर ये पढ़ा करें, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि मैं अल्लाह के लिए हूँ, मुझे वापसी मेरी अल्लाह के पास है। मैं पागल दीवानी नहीं हूँ, मैं एक बाशऊर औरत हूँ, बाशऊर खातून हूँ, और मुझे ये सोचना है। शऊर, शऊर क्या है? कुरान है। कुरान के साथ हमें देख के चलना है कि हम किधर जा रहे हैं। अपनी नीयतों को दुरुस्त करना है, अपने रब से मुलाकात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके और कुरान के बताए हुए तरीकों को देखना है। हमें, जैसे आज आप सूरह कहफ पढ़ेंगे, सूरह कहफ का लाजमी तर्जुमा पढ़िएगा, वहां पर भी रब से मुलाकात का तरीका भी बताया गया है कि वहां पर किस हाल में रब से मुलाकात होगी। उसमें भी जन्नत और जहन्नम के बारे में भी बताया गया है कि जन्नत और जहन्नम कैसी है। और उस नामा अमाल के बारे में बताया गया है कि उस दिन इंसान कहेगा, हाय ये कैसी किताब है कि इसमें तो एक जर्रा बराबर भी कोई चीज जो है वो उसमें चूक नहीं हुई, कोई भूल चूक नहीं हुई। एक छोटी से छोटी बात जो है वो भी यहाँ पर दर्ज है, मौजूद है मेरे पास। और मैं क्या कर रही हूँ, मुझे किधर जाना है, मुझे कहाँ रहना है। ठीक है। तो ये इस मजमून को मैं यहाँ पर ये अब इसको एंड करती हूँ कि माशाल्लाह आप सब लोग क्लासेस में आ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत अच्छा होमवर्क करके आते हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक तो हमने ये नीयत खालिस करनी है कि ये क्लासेस या जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये अपने रब को राजी करने के लिए कर रहे हैं। अपने रब से मुलाकात के लिए हम अपने तरीके ढूंढ रहे हैं कि कौन से तरीके हैं कि जिनको करके जब हम अपने रब से मुलाकात करेंगे तो इंशाल्लाह हमें मौत का कोई खौफ नहीं होगा, डर नहीं होगा, क्योंकि हमने ना कोई ज्यादती की है ना। और फिर दूसरी एक नीयत ये करनी है कि जो नेकियां अपनी कमानी है ना, उनकी हिफाजत करनी है। वो उन साइड इफेक्ट को देखना है कि जो हमारी नेकियों को जाया कर देते हैं, उन पे हमने अपनी गिरफ्त रखनी है, उनको गिन के ना अपने इस पे एक बेशक चार्ट बना लें, एक फ्रेम बना लें, उसमें सामने लिख के लगा दें। गीबत नहीं करनी, बेइंसाफी नहीं करनी, किसी को बुरा भला नहीं कहना, किसी की तजलील नहीं करनी, और जो भी काम करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है, किसी से बदले की कोई उम्मीद नहीं रखनी। ये वो चीजें जो है ना, ये अपने पास रख लें। अ, हिर्स नहीं करना, तमा नहीं करना दुनिया के मामले में। नेकियों में तमा हिर्स जायज है, लेकिन भलाइयों में, लेकिन ये दुनिया के मामले में इन सारी चीजों से हमने बचना है। और उसके बाद फिर जन्नत और जहन्नम का जो कंपैरिजन है कि मेरे अंदर कितनी बहादुरी है, मैं कितनी बहादुर हूँ। मेरे सर में दर्द हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो अब वहां पर दर्द जो है, वहां वहां पर अल्लाह ताला कहते हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। ठीक है। बड़ा अजाब होगा, बहुत बड़ा दर्द होगा, बहुत बड़ी जलन होगी। अब सोचें कि हम ये छोटी सी अगर कहीं कोई जलन आ जाए, कोई दर्द आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, तो उसको हमारे अंदर बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती। और हालांकि हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारी दिलजोई भी कर रहे होते हैं, साथ साथ हमारे जैसे वही कोई पेन किलर दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है।
تو اس کے باوجود جب درد شدید ہوتا ہے تو کوئی چیز کہتے ہیں نا کوئی چیز اثر نہیں کر رہی، تو وہاں پر تو کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ مجھے اپنے اعمال پہ گرفت حاصل کرنی ہے، میں نے کون سے اعمال کرنے ہیں، کن اعمال سے بچنا ہے، اور یہ اعمال مجھے اپنے رب کے سامنے سرخرو کر دیں، آخرت کی، اپنے رب سے ملاقات کی جو بہترین حالت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب آئیں ہمیں لینے کے لیے تو سلامن سلامہ کے ساتھ آئے، اور جب ہم اپنے رب کے سامنے جائیں تو وہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کہیں نا کہ اے میرے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو ایک دینی بہن جن کے شوہر بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کو بھی ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں سکون کی راحت کی زندگی دیں کہ ہم اپنے رب کے ارشادات کے مطابق اپنے رب کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہمارے شوہر، ہمارے جو بھائی بہن اور ہماری اولاد جو ہے اس کو ہمارا مددگار بنائے، جو جس حیثیت میں ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کا ساتھی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں، ہماری معاشرتی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ جہاں اہل ایمان حق کے لیے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے اپنے خاص لشکر ان کی مدد کے لیے بھیجے جو ان کو کامیاب و کامران کریں، جو ان کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچائیں، اللہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ان اعمال پہ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما جو صحیح ہیں، اور اللہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں ان کی تو حفاظت فرما، ہمیں ان کو حفاظت کرنے کے لیے ہمارے اندر پاور پیدا کر دے کہ ہمارے اندر سے ساری برائیاں نکل جائیں، ہمارے اندر انسانیت کا، تمام مسلمان بہن بھائیوں کا، اپنوں کا اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ پیار اور محبت پیدا کر دے، اور ہمیں جو نفرت کرنی ہے، جو وہ صرف اور صرف گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے، کسی بھی انسان سے ہمارے دل میں نفرت نہ رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہم اپنے رب کے سامنے اس حال میں آئیں کہ وہ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو اپنے قرآن کی خدمت کے لیے چن لے، اور اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جو بھی بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد سے نوازے، جو مالک ہر شخص کی ضروریات کو جانتا ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو بھی بہنیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، ان سے واقف ہے، اللہ سب کی ضروریات حاجات کو پورا کر دے، یا اللہ ہم سب کو تقوی کی زندگی نصیب فرما، اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا یہ جو دارالایمان ڈیجیٹل کا نیٹ ورک ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اس کو پوری دنیا تک پھیلانے میں قرآن اور سنت مبارکہ اس کو پوری دنیا تک پہنچانے میں ہمارا مددگار بنے، اور ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے ساری حسنات کو قبول فرمائے، جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر رہ گئی ہیں اللہ ہمیں ان سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین تزکیہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف اور عدل اور آمین۔ توحید پر قائم رہنے والا بنائے، اللہ ہر شرک، ہر برائی، ہر جو تکلیف دہ چیزیں ہیں ان کو ہماری زندگیوں سے نکال دے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔